یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام پھیلتی ہوئی خوشبو یہ رتوں اور موسموں کے ساتھ مشروط نہیں ہے، بلکہ زمانہ کوئی بھی ہو، موسم کوئی بھی ہو، رت کوئی بھی ہو، ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ ازل سے چھڑا ہے اور تا بابد رہے گا۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے قبل آپ کو ایک پاکیزہ مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ صحاح میں روایت موجود ہے، آقا کریم تشریف فرما تھے حجرہ انور میں، اور صحن مسجد نبوی میں اصحاب رسول کی مجلس بپا تھی کہ آقا کریم اٹھے اور خرامہ خرامہ چلتے ہوئے اس مجلس میں جا پہنچے اور جا کر کے ارشاد فرمایا، ما اجلسکم، اے صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا، آپ جو مل گئے، اس پر شکرانے کی مجلس برپا کیے ہوئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے اس سوال پر ارشاد کیا، اس جواب پر ارشاد کیا، کیا تم اس بات پر قسم دیتے ہو کہ تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کا برجستہ جواب یہی ہوگا کہ حضور کے میلاد کی مجلس ہے اور ہم آپ کے ذکر کی خوشبو سننے آئے ہیں، تو بات ختم ہو جائے گی۔ حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے شکرانے کی مجلس سجائے بیٹھے ہیں اس بات پر کہ ہدایت دین نصیب ہوئی اور آپ نصیب ہو گئے۔ تو بات تو بظاہر یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو، حلف اٹھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی حضور ہم حلف دیتے ہیں۔ تو باقاعدہ ان لوگوں سے حضور نے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا جی ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے۔ جب حلف ان سے لے لیا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے، حلف لیا ہے، یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لیا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہیے، بلکہ ماجرا یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے تھے اور میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے مجھے آ کر کے خبر دی ہے، جبریل نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ اللہ جل شانہ ملائے اعلیٰ میں، فرشتوں میں تمہارے اس بیٹھنے کو، تمہاری اس مجلس کو، تمہارے اس انعقاد کیے ہوئے جلسے کو فخر و مباحات سے بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے ایک نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس قبول کر لی جائے اور میرا اور آپ کا آنا مقبول ہو، اور اللہ جل شانہ اس مجلس کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں انعام خداوندی کا شکرانہ ادا کرنے کی بات ہے، تو یہ ایک شب کی مجلس میلاد کیا، ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ لگا دیں تو حق شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔
ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، اور صرف ہم حضور کے غلام مسلمان ہی اس نعمت اور اس عظیم انعام خداوندی کے مرہون منت نہیں، بلکہ پوری بنی نوع انسانیت حضور کی مقروض ہے۔ جس طرح بھٹکتی ہوئی انسانیت، دفن ہوتی زمین میں بیٹیاں، زندہ درگور ہو جانے والی بچیاں، غلاموں کی بے توقیری اور سر بازار ان کی رسوائیاں، عورت کے حقوق کی نہ صرف پامالی، اس کے وجود کو برداشت نہ کیا جانا، اگر یہ تسلسل باقی رہتا تو بتائیے آج بھٹکا ہوا انسان، بہکی ہوئی انسانیت آج کس گڑھے میں ہوتی؟ تو یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے آ کر کے گرتی ہوئی انسانیت کو سنبھالا اور اقدار کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے یہ علماء سے بارہا سنا ہے کہ جب سویبہ نے جا کے ابو لہب سے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو اس نے خوشی سے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ تو سویبہ لونڈی آزاد کر دی گئی حضور کی آمد پر خوشخبری دینے کے صلے میں، اور پھر اس کا فائدہ بھی ابو لہب کو جو ہوا تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس سمت دلانا چاہتا ہوں کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی، اور پھر اتنے طریقے غلام آزاد کرنے کے دیے کہ غلامی عملاً مفقود ہو گئی۔ قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے۔ پھر صرف مسلمان غلام آزاد کرنے کی ترغیب ہی نہیں، کافر غلام بھی آزاد کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعۃ المبارک کو غلام آزاد کر کے نماز جمعہ کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے غلام آزاد کیے۔ صحابہ میں سب سے امیر آدمی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، 30,000 غلام، اور غلامی عملاً مفقود ہو گئی۔ آج دنیا کے اوپر آپ کو غلام اس صورت میں، کنیزیں اس شکل میں دکھائی نہیں دیتے۔ تو غلامی کی زنجیریں توڑی کس نے؟ تو ایک ہی نام آتا ہے، وہ میلاد والے رسول کا نام آتا ہے، نہیں تو بکتا ہوا غلام جس بے توقیری کا سامنا کرنا پڑتا تھا اسے، یہ تاریخ کا دردناک باب ہے۔ آپ منڈی مویشیاں میں جا کر کے جب جانور خریدتے ہیں تو آپ کو کسی اور موقع پہ جانا نہ بھی ہوا تو عید قربان پہ تو منڈی مویشیاں میں جاتے ہی ہیں، تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کمر ٹٹول کر کے جانور کے وزن کا اندازہ کیا جاتا ہے اور اس کا منہ کھول کے عمر کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی منڈیوں میں انسان بکتے تھے، اور ان کی کمر پہ بوجھ ڈال کر کے ان کو چلا کر کے دیکھا جاتا تھا کہ یہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، تاکہ اس کے حساب سے بولی دی جا سکے۔ چھوٹے چھوٹے چبوتروں پر غلام اور کنیزیں کھڑی کر دی جاتی اور لوگ ان کی بولیاں دیتے۔ تاریخ کے اوراق میں دردناک باب ہے، تاریخ کے اوراق سے آج بھی خون ٹپکتا ہے کہ دونوں سکے بھائی منڈی میں بکنے کے لیے آتے، اور دونوں غلام بن کر کے بک رہے ہوتے، اور ایک کو خریدنے والا آقا مشرق کی جانب لے کے جا رہا ہوتا اور دوسرے کا آقا اس کو مغرب کی جانب لے کے جا رہا ہوتا۔ دو مختلف شہروں کے یا دو مختلف ملکوں کے لوگ اس کو خرید کے لے جا رہے ہوتے، اور پھر وہ دو بھائی جو غلام بن کے منڈی میں بکے ہیں جب آپس میں جدا ہوتے تو ایک دوسرے کو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے۔ ذرا اس درد کا، اس کس کا اندازہ کیجیے۔ تاریخ نے یہ دردناک کہانیاں بھی لکھی ہیں کہ ماں اور بیٹا ایک ہی منڈی میں بکنے کے لیے آتے ہیں، ماں کنیز بن کے بکنے کے لیے ایک چبوترے پہ کھڑی کر دی جاتی ہے،
اور بیٹا غلام اور بردہ بن کے ایک چبوترے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، دونوں کی بولیاں لگ گئی۔ مختلف لوگ آتے ہیں، کوئی کہتا نہیں مجھے نہیں پسند، گزر جاتا ہے۔ کوئی آتا ہے کہتا نہیں یہ قیمت زیادہ ہے، یہ اس قیمت کی کنیز نہیں ہے، مجھے کم قیمت اس کی کرو تو میں پھر وصول کرتا ہوں، اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے۔ ذرا تصور میں وہ منظر لائیے کہ غلام بن کے ایک چبوترے پہ بیٹا بردہ بن کے کھڑا ہے اور ساتھ اس کی ماں کی بولیاں لگ رہی ہیں، روح کانپ اٹھے۔ لیکن دنیا یہ منظر دیکھتی تھی، یہ روز تماشے منڈیوں میں لگتے تھے، پھر ماں کنیز بن کے بکتی اور بیٹا غلام اور بردہ بن کے بکتا، پھر دو مختلف آقا خرید لیتے تو ایک سمت لے کے بڑھتا اور ایک دوسرا آقا غلام کو دوسری سمت لے کے بڑھ رہا ہوتا۔ پھر اس ماں کی سسکیاں، اس کے آنسو اور اس بیٹے کی بےتابیاں کہ اس کی ماں کنیز بن کے بک کے جا رہی ہے اور وہ غلام بن کے بک کے جا رہا ہے۔ ذرا چشم تصور میں منظر لا کے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کتنی دردناک کہانی ہوگی۔ اور غلام کی حیثیت کیا ہے کہ وہ آقا کے جوتے بغیر اذن کے چھو بھی لے تو آقا اس پہ بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ تو نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں چاہی۔ وہ لاکھ کہے جناب جوتے خراب ہو رہے، لیکن غلام کی یہ بات آقا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ تیرے اندر یہ بصیرت کہاں سے آئی۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محروم، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں اور منڈیوں میں بکتے ہوئے انسان۔ ایک زمانے میں میں زنزیبار میں گیا جہاں پورے افریقہ سے لوگوں کو غلام بنا کے بیڑیاں ڈال کے اس جزیرے میں لا کے جمع کیا جاتا۔ تو آج وہاں غلام تو نہیں ہے، لیکن وہ جگہیں جب گائیڈ دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ جگہ ہیں جہاں غلام باندھے جاتے تھے، تو آج بھی طبیعت میں اتنی بے چینی آ جاتی ہے اور اتنی اداسی پھیل جاتی ہے کہ صدیوں گزرے اس منظر کا تصور روح کو اداس کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن عملاً جب وہاں سے غلام پوری دنیا کے لیے سپلائی ہوتے ہوں گے اور وہ چیخیں مارتے ہوئے ماں بیٹی سے جدا ہو رہی ہے، بیٹی ماں سے جدا ہو رہی ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، مختلف سمتوں میں جہاز اور کشتیاں بھر کے لے جائے رہے ہیں، غلام بکنے جا رہے ہیں، کیا منظر ہوگا؟ اب ذرا اس کائنات کے اندر پھیلتی روشنی، صبح نور کے اجالے، میلاد والے اس سویرے کا منظر کیجئے کہ حضور تشریف لائے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں ہوتا تھا، حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہتے ہیں تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اسے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے افلاک کے پر نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو آقا کا جوتا اذن کے بغیر چھو نہ سکے، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت پہ سنتا رہا۔ تو یہ ایک دن کا میلاد کیا ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، میرے دوستوں کے شکر ادا نہ ہو۔ آپ نے قرآن میں پڑھا نا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کا منہ کالا ہو جاتا، آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے، اور اگر یہ نہیں کر پاتا تھا تو پھر معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ معاشرت کے اندر پھیلی ہوئی ظلمت تھی، اندھیرا تھا۔ باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹیاں زندہ درگور کرتے، بھائی معاونت کرتا اپنی بہن کو زندہ درگور کرنے میں اپنے باپ کی، اور گڑھے کھودے جاتے اس میں بیٹیوں کو ڈال دیا جاتا۔ ایک شخص اسلام لانے کے بعد اپنے ماضی کی کہانی سناتا۔ ویسے تو داہیہ کلبی نے حضور کی خدمت میں آ کے کہا کہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیاں زندہ درگور اپنے ہاتھوں سے کی ہیں، کیا میرا جرم معاف ہو سکتا ہے؟ سکا باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے۔ تو ایک شخص کہانی سناتا ہے
کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے گیا تو اس کے لیے گڑھا کھودنے لگا. میری بیٹی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اگرچہ وہ بہت چھوٹی تھی. تو میں پسینے میں شرابور ہو گیا تو وہ آگے بڑھ کے اپنے دوپٹے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی. میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر کے جاؤں. جب گڑھا مکمل کر لیا اور بیٹی کو میں نے اس گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈھیلنے لگا، تو پہلے تو بیٹی اس کو کھیل سمجھتی رہی، لیکن جب اس کی سانسیں دبنے لگی تو اس نے ننھے اور معصوم ہاتھ جوڑ کر کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنا شروع کر دی. لیکن میں مٹی ڈالتا گیا، اس کے جڑے ہوئے معصوم ہاتھ مجھ سے زندگی کی خیرات مانگتے رہے، لیکن اس کے ہاتھ بھی اس ریت میں دب گئے، اس کی سسکیاں بھی اس ریت میں دب گئیں، اس کے آنسو بھی اسی ریت میں جذب ہو گئے، اس کی چیخیں بھی اس ریت میں دب گئی. وہ گڑھا اس کی قبر بھی بن گیا اور اس کے لیے ہمیشہ کے لیے مدفن بھی بن گیا. وہ کہتے ہیں میں آج اسلام لایا ہوں تو اس بیٹی کی سسکیاں، اس کی چیخیں اور اس کے جڑے ہوئے معصوم ننھے ہاتھ مجھے سونے نہیں دے رہے. بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی تھی، باپ فخر کرتا تھا. اب سنو، طلوع مہر فاراں ہوتا ہے، حالات بدلتے ہیں. بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا تو پھر ایک آواز اٹھتی ہے. وہ آواز بھی ایک باپ کی تھی، عالی مرتبت باپ کی، جو شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سنی گئی. آپ میں سے ہر شخص نے وہ آواز سنی ہے. وہ آواز میں نے بھی سنی ہے، وہ آواز آپ نے بھی سنی. اور ذرا اس رنگ میں دیکھیے، جب بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی اور فخر کیا جاتا تھا، یہ آواز اس وقت ایک باپ کی بیٹی کے لیے اٹھتی ہے. کیا لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد ہے. یہ میرے آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت، میرے اور آپ کے ماں باپ ان پہ قربان. انہوں نے اس زمانے میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، یہ کہا تھا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج بیٹی سے پیار کیا جا رہا ہے. حضور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا وہ اپنے مسند پہ بٹھاتے ہیں، جب وہ ملنے آتی ہیں تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں. اجلسہا فی مجلسہ، اور حضور اپنے والی مسند پہ اپنی صاحبزادی کو بٹھاتے ہیں. دنیا کو بتایا کہ یہ توقیر کی جگہ پہ رکھنے کی بیٹیاں ہیں، عزت کے مقام پر ہے. فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کو پروان چڑھائے اور اچھی تعلیم و تربیت دے اور رضائے الہی کے لیے ان کا نکاح کر دے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہوگی. مجمع میں ایک شخص کہنے لگا حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہو ایک بیٹی ہو، تو فرمایا ہاں یہ اعزاز اسے بھی ملے گا. مطلب کیا؟ کہاں بیٹی زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ سوچ رہا ہے کاش میری بھی دو بیٹیاں ہوتی. جو حضور کا لایا ہوا نظام ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بوڑھا باپ مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، پردیس کاٹ رہا ہے میں بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے میں بہن کے ہاتھ پیلے کرنے. تو بیٹی کے لیے باپ کے دل میں، بھائی کے دل میں بہن کے لیے یہ محبت کس نے ڈالی؟ تو جواب ایک ہی آئے گا، میلاد والے رسول نے. تو صاحبوں پھر ساری زندگی بھی شکرانے کا مزاج پیدا کر لیں اور شکر ادا کرتے رہیں تو حق شکر ادا نہ ہو پائے. یہ عزت، یہ تکریم، یہ معاشرت کو حسن، یہ خوبصورتی، یہ جمال میرے اور آپ کے آقا و مولا نے انسانیت کو دیا. ورنہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کا یہ قافلہ، یہ خانمہ برباد قافلہ، یہ در بدری کا سفر کرتا ہوا آج کس گڑھے میں گرا ہوتا. تو یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں زندگی کا سلیقہ دیا. میں آج ہی کہیں کہہ رہا تھا کہ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے. خدا شناسی کی دولت تو بہت بڑی دولت ہے.
ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم ہیں کون، اور جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ جو اپنے آپ سے بھی آگاہ نہ ہو، من سے بھی شناسا نہ ہو، خود ہی کا تعقل بھی نہ ہو، عرفان ذات بھی نہ رکھتا ہو، بتاؤ اس کے پاس، اس کے پلے ہے کیا؟ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہیں تھا۔ تبھی تو درختوں کو، پتھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو اپنا معبود مانا۔ یہ چیزیں انسان کی خدمت، ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہیں نا۔ یہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے تھے ہمیں چھاؤں فراہم کریں، آکسیجن دیں، ہمارے ایندھن کے کام آئیں، ہمیں پھل فراہم کریں، لیکن ہم ان کو معبود مانتے رہے۔ انسانیت کی تاریخ شرمناک ہے۔ اس نے حشرات الارض کو، چوپایوں کو، حتیٰ کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، ایک زمانے میں انسان نے اس کو بھی اپنا معبود مانا۔ درختوں کو معبود مانا، اس نے جانوروں کو معبود مانا جو اس کی سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، اس کی غذائی ضروریات کے لیے پیدا کی گئے، یہ ان کو معبود مانتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے مادو تراشتا ہے اور پھر ان کو اپنا معبود ماننے لگ جاتا ہے۔ آٹا گوندھ کر کے اس کا ایک معبود بناتا ہے اور اس کو خدا ماننے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح لکڑی کی تلاش کر کے ایک وثن بناتا ہے، اس کو معبود ماننے لگ جاتا ہے۔ پتھر تلاش کر کے ایک صنم بناتا ہے اور پھر اس کو اپنا معبود ماننے لگ جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک نہیں بتا رہا کہ یہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن فہم و ادراک، عقل و خرد، دانش و بینش کہیں رخصت پہ گئے ہوئے ہیں، اور وہ بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ آج بھی بالکل آپ کی ہمسائیگی میں، انڈیا میں بسنے والے لوگ، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے تلاش کر کے پھر ان سے مرادیں مانگ رہے ہو۔ آج کل تو خیر چائنا میں ان کے بھگوان بن رہے ہیں، اور ہر سائز کا بھگوان مل جاتا ہے، بڑے سستے سے سستے بھی۔ وہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ساتھ دو چار بھگوان بھی بچوں کے لیے تحفے میں لے آتے ہیں۔ کیا کہانیاں ہیں! ایک شخص نے اسلام لانے کے بعد اپنی کہانی بیان کی کہ قبل اسلام کی ایک کہانی ہے، جب یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ وہ یہ کہ میں ایک سفر پہ جانا تھا تو سامان سفر باندھا، تو اس میں نے سفری معبود بھی رکھ لیا، لیکن سامان اٹھایا تو زیادہ وزنی تھا، تو میں نے کہا میں تو اپنے خدا کے بوجھ تلے آ کے مر جاؤں گا۔ تو وہ پتھر کا معبود نکال کر کے میں نے آٹا گوندھ کے ایک چھوٹا سا معبود رکھ لیا، اور راستے میں اس کی پوجا پاٹ بھی کرتا رہا۔ جو توشہ سفر تھا وہ اندازہ سفر کے مطابق تھا۔ سفر کو ایک دن اوپر چلا گیا تو توشہ ختم ہو گیا، تو وہ کہتا ہے پہلے تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو مجبور ہو گیا، پھر میں نے سامان میں ہاتھ ڈال کر کے آٹے کے بنے ہوئے اس معبود کو نکالا اور پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر روٹی پکائی، اور پھر کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ آج اس بت کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ کیسا معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہیں بچا سکتا تھا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا مجھے پوجنے والے اتنا ترس تو کھا، آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، اب تو مجھے توڑ توڑ کے دانتوں تلے چبائے گا، پھر تو تاریخ میدے میں ڈالے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ پھینکنے جائے گا، آخر میں تیرا معبود رہا ہوں۔ جو اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تھا اپنے پجاری سے، وہ میرا معبود تھا۔ اس نے کہا اور آج شعور ملا ہے تو محمد عربی کی چوکھٹ سے نصیب ہوا۔ میں آپ کو بھی کہا کہ ہمسائیگی کے اندر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے آج بھی، یہ دیکھو علم کی کتنی بھاری بھرکم ڈگری، اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک اسے نہیں بتا رہا، لیکن کھڑا ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پی رہا ہے، چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے، اس کو متبرک سمجھتا ہے، اس کو جو ہے وہ شافی مان رہا ہے۔ آخر اس نے طب پڑھی ہے، اس نے کچھ نہیں پڑھا، یہ ایک جانور کا فضلہ ہے، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے،
اس کی طبیعت میں اس غلیظ چیز کو دیکھ کر کے تعفن اور تقدر پیدا نہیں ہوتا. لیکن دیکھیے کہ وہ گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کے پی رہا ہے. یہ آج تو نیٹ کی دنیا ہے، پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. اگر یہ باتیں ماضی میں کہی جاتی تو لوگ کہتے ہیں آپ کہانی سنا رہے ہیں. لیکن آج تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پی رہے ہیں، اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے. اور دوسری جانب میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک بچے کو اپنے پائنچے کو مل مل کے وضو خانے میں دھوتے ہوئے دیکھا. تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں کہتا جناب میں سکول جا رہا ہوں اور راستے میں گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں. وہ کوئی عالم فاضل نہیں تھا جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام پڑھے ہوں. سکول جانے والا 7 سال کا پہلی دوسری کلاس کا ایک بچہ پائنچے پر پیشاب کا لگا ہوا غیر مری چھینٹا بھی گوارا نہیں کرتا، مل مل کے دھو رہا ہے کہ میں سکول جا رہا ہوں. میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہا ہے، اور یہ بچہ پیشاب کا اڑتا ہوا ایک چھینٹا پائنچے کے اوپر پڑا ہے تو اس کو بھی گوارا نہیں کر رہا. تو اس کو سمجھ کیسے آ گئی؟ تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیاری مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہے. اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے اور اس کو یہ چھینٹا بھی گوارا نہیں ہے. تو میں محمد عربی پہ درود نہ پڑھوں، میں حضور پہ سلام نہ کروں، میں واری واری نہ جاؤں، میں صدقے صدقے نہ جاؤں جن کے دم سے روحوں تک تقدس اتر گیا ہے. تو یہ ایک رات کا میلاد کیا، ساری زندگی ان کے نام لگا دوں تو حق کے شکر پھر بھی ادا دوں. تو زندگی کا سارا حسن اس دہلیز سے ملا ہے. سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے، میں ابھی کہیں کہہ رہا تھا آج ہمارا نعتی ادب پامال ہو گیا ہے. بٹن تاں کر دیتے بٹن ٹھاں کر دیتے نکی جی ہاں کر دے، آج تو اس طرح کی شاعری چل رہی ہے. لیکن یہ شعر دیکھیے نعت کا اور اس کا حسن دیکھیے، اور میری ساری گفتگو کا خلاصہ اگر آپ اس شعر کو قرار دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. سید سلیم گیلانی مرحوم نے کہا تھا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا. تو زندگی کا سارا نور و سرور، لطف، کیفیت اس دہلیز سے ملتی ہے. اس لیے میں اور آپ صرف ایک دن کا محفل میلاد منا کر کے حق کے شکر ادا نہیں کر پائیں گے، ہمیں اپنی زندگیاں حضور کے نام لگانی پڑیں گی. اگر ہم حضور کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے لگ جاتے ہیں تو ایک صالح معاشرت کی تشکیل ہونے لگ جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ آپ اسلام نافذ کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم ذرا اپنے آپ میں اتر کر کے دیکھیں اور ہم اپنے 5 فٹ کے قد میں اسلام نافذ کرنے کا آغاز کر دیں. ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، حضور کی محبت اگر ہمارے سینوں میں سموئی ہے اور اگر ان کی الفت ہمارے دامن میں موجود ہے تو ہم کس طرح ان کے بتائے ہوئے طریق سے ہٹ کے چل سکتے ہیں؟ ان کے اندازے شریعت سے ہٹ کر کے ہمارے قدم کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ہم ان چیزوں کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں؟ جن کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے ہم کیسے رک سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے تو ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور سے سلام لیا تو آقا کریم نے رخ پھیر دیا. وہ سمجھے شاید بعض اوقات اتفاق ایسا ہو جاتا ہے، تو وہ جدھر حضور نے رخ کیا ادھر جا کے کھڑے ہو گئے اور پھر حضور کو سلام کیا. تو آقا کریم نے پھر رخ پھیر دیا. سمجھ گئے کہ ناراضگی ہے، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے. تو وہ صحابہ سے پوچھنے لگے کہ مجھے لگا کہ حضور ناراض ہیں.
لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے، تو تم کوئی بتا سکتے ہو کہ کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے غور کیا اور کہا ہاں، یہ تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ تو آقا کریم نے سونا اور چاندی مردوں کے لیے حرام قرار دیا، ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، سونا چاندی امت کے مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا۔ چاندی کی ایک انگوٹھی ہے، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو تو اس کا جواز بتایا گیا۔ باقی سونا یہ زینت ہے عورتوں کے لیے، اور مرد زینت نہیں کرتا، تو چاندی بھی حرام ہے، زیورات ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ گناہ بے لذت ہے، پہنا بھی ہوا ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے اور کوئی لذت نہیں ہے، اور اس کو حضور نے آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا، یہ جہنم کی آگ کا انگارہ ہے۔ تو کہا تو نے یہ انگوٹھی پہن رکھی ہے، شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ آگے بڑھا اور انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے کہا حضور اس وجہ سے کہیں ناراض تو نہیں؟ یہ رہی۔ حضور نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی، ناراضگی کی وجہ تھی بھی، بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی اور لوگ پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس ہونے لگا، تو کسی نے اشارہ دیا کہ وہ انگوٹھی پھینک لو، وہ جو پھینکی ہوئی انگوٹھی ہے وہ اٹھا لو، تم تو شرعاً نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تو لہٰذا اس کو اٹھا لو۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ میری گفتگو میں سے اسی بات کو سمجھ لیں، اور میری گفتگو اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، تو صحابہ نے کہا اس کو اٹھا لیجئے، تمہاری بیوی کے لیے تو پہننا جائز ہے اور قیمتی سونے کی دھات ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہوا ہے۔ پڑی رہے، سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، پکراج ہے، نیلم ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ قد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے، اس کو اب میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے، ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی ہو؟ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ حضور نے کہا تھا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں پہ شفقت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں پہ رحم نہیں کرتا، تو بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، تو وہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کتنی چیزیں ہیں جو حضور نے فرمایا کہ جو یہ کرے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، جو یہ کرے اس کا میرے سے تعلق نہیں۔ تو ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ کہیں وہ کوئی ایسا عمل تو ہمارے ساتھ جڑا نہیں ہے جو حضور نے منع فرما دیا، اور اگر ایسا ہے اور ہم ایسے بہت سارے عمل اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جس سے حضور نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اس شاخ کی فہرست میں ہمارا نام پھر بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا ہے، ہمارا دعویٰ صادقہ ہے یا دعویٰ کاذبہ ہے، تو ہمیں پھر اس کا اندازہ کرنا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تو آج اگر میں اور آپ اس مجلس میں یہ عزم کر کے اٹھ جائیں، آپ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، اگر اتنے لوگ اس شہر سے یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد کم نہیں تولیں گے، آج کے بعد کسی سے فراڈ نہیں کریں گے، آج کے بعد دھوکہ دہی کے عمل میں نہیں ہوں گے، آج کے بعد کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کے ضرر کا سبب نہیں بنیں گے، تو مجھے بتائیے کتنی سال معاشرت تشکیل پانے لگے۔ اور اگر ہم یہ نہ کیا ہے اور نہ کرنے والے ہیں اور نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم تو آئے ہیں اور جلسہ سن کے چلے جائیں گے، تو پھر ایک انٹرٹینمنٹ ہے کیجئے، اور وہ ہم ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ روز ٹی وی سے بھی، مختلف چینل سے بھی بڑے بڑے اسکالرز کے خطاب سنتے ہیں، کتابیں بھی ہمارے گھر میں پڑھی، بڑی اچھی اچھی نصیحتیں، روزانہ کی 1-2 حدیثیں ہم اپنی فون گیلری کے اندر جمع کرتے رہتے ہیں، تو کرتے رہیے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر ہمارے رویے چینج نہیں ہوتے، ہمارے انداز زندگی تبدیل نہیں ہوتے، ہمارے رویوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی،
تو پھر صاحب زندگی تو تیزی کے ساتھ بیت رہی ہے، ہر سانس ہمیں توڑ رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہمیں ایک دن چھوٹا کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ عزم کر کے اٹھنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے۔ آج ہم دنیا کے اوپر مغلوب کیوں ہے؟ کیا کفار کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اور ہم کوئی بدنی اعضاء کے اعتبار سے کسی سے کم ہیں؟ ہمیں ذہنی صلاحیتوں سے مالا مال نہیں کیا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اوپر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہمارا عمل بالکل اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا جو ہمارے آقا و مولا نے ہمیں بتایا ہے۔ اقبال نے کہا تھا تمہیں آبا سے اپنی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ وہ کردار تو گفتار، تو ثابت وہ سیارہ۔ یہ فرق ہے کہ ہم صرف گفتار کے بندے ہیں، قول کے بندے ہیں، عمل کے بندے نہیں۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہو تو مجھے اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے، آپ کو اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے۔ دیکھیے، تبلیغ صرف قول سے نہیں ہوتی، جو تبلیغ ہے وہ عمل اور رویے سے ہوتی ہے۔ بہترین تبلیغ عمل اور رویے سے ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی 63 سالہ زندگی میں پہلے 40 سال کے اندر صرف حضور کا کردار پیش کیا گیا، اس کے بعد ان 23 سالہ زندگی کے اندر کردار بھی ہے اور حضور نے لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ عملی طور پہ ارشاد بھی فرمائی۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہمارا کردار لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ ایک انڈین رائٹر ہے سوامی لکشمن پرساد، اس نے کتاب لکھی عرب کا چاند۔ اس کتاب میں لکھتا ہے، حضور کی سیرت کے عنوانات کو بحث کرتا ہے۔ اتنی خوبصورت کتاب ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے 7ویں 8ویں کلاس میں نے 3 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ وہ کتاب پڑھی تھی۔ بہت خوبصورت کتاب۔ کسی نے لالو لکشمن پرساد سے انٹرویو کیا جو کسی اخبار میں چھپا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی اتنی خوبصورت سیرت لکھی ہے جس کو پڑھ کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ تو سوامی لکشمن پرساد نے کہا تھا کہ جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سید کا مطالعہ کیا تو حضور کی سیرت کے ایسے روشن چراغ مجھے نظر آئے کہ میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لینے لگا کہ میں دیر کیوں کر رہا ہوں، اس نبی کا غلام کیوں نہیں ہو جاتا جس کی یہ سیرت ہے۔ لیکن پھر جب میں دور موجود کے مسلمانوں کو دیکھا تو میں نے کہا میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا اور ہمارے اسلاف کا کردار ایمان کا ذریعہ بنتا تھا۔ حضرت محمد بن حسن الشیبانی کا جب جنازہ اٹھا، اور کیا شان تھی امام محمد بن حسن الشیبانی کی، جب جنازہ اٹھا اور جو جنازے کو کندھا دینے کے لیے آگے بڑھتا، یہودی بھی آگے، عیسائی بھی آگے، چلو مسلمانوں کا امام ہے جنازے میں شامل ہو جائیں، لیکن جو بھی آگے بڑھتا اس کا کندھا امام کے جنازے کی چارپائی سے چھوتا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا۔ ہمارے بزرگوں کی میتوں نے بھی کلمے دیے اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن کے رہ گئی۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، لیکن جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ شکوے کا لہجہ یہ تھا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ لہجہ بہت تلخ ہے، لیکن اب جواب سنیے جو ادھر سے آ رہا ہے، جواب شکوہ میں لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب جواب ادھر سے آیا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر،
तुम खार हुए तार के कुरान होकर। आज कुरान से हमारा ताल्लुक वाजिबी सा रह गया है। नाराज ना होना, कितने लोग हैं जो सुबह कुरान खोल के बैठते हैं और तिलावत कलाम मजीद से अपने दिन का आगाज करते हैं। जब चिड़ियां भी बोल रही होती हैं, तस्बीह के तराने पड़ रही होती हैं, हम सो रहे होते हैं। आप देखिए कि हम खड़े कहाँ हैं और दुनिया के ऊपर हम गालिब आना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। तने मुर्दा से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। ये अल्लाह की आदत है, वो किसी की मेहनत जाया नहीं करता। वो मेहनत काफिर भी करे तो उसको सिला दिया जाता है, और न खट्टू और न कम्मा मुसलमान भी हो तो उसको हजीमत का सामना करना पड़ता है। जब वो इकबाल ने शिकवा किया ना कि काफिर को दिए हूरों को सूरत, मोमिन के लिए फकत वादा हूर, उसके जवाब में कहा तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं। तुम्हारी वो तलब ही नहीं रही, तुम्हारी तड़प ही नहीं रही, तुम्हारी उम्मीदों के अंदर वो खनक ही नहीं रही, और तुम अमल की जिंदगी के लोग रहे ही नहीं। तुम इंटरटेनमेंट के लोग बन गए। तुम मिलाद हो, मिराज हो, कुछ भी हो, तुम सिर्फ एक जश्न बपा करके एक दिन के लिए ज़ौक़ व शौक़ के फरावा का इजहार करके तुम घर पलट आते हो, फजर की नमाज भी गायब होती है। तो फिर खुदा ऐसे बंदों को पसंद नहीं करता। ये बातें थोड़ी तल्ख हो रही हैं, मेरी जुबान से निकल रही हैं, लेकिन हकीकत तल्ख होती है। आज जितने लोग हमारी मजालिस के अंदर होते हैं, इज्तिमाआत के अंदर होते हैं, क्या मस्जिदों की रौनक भी ऐसे ही है या कि हम मुतजाद नज़ारे देख रहे हैं? तो आज हमें इसका जरूर इदराक करना होगा और इसका तज्जिया भी करना होगा और अपना मुहासबा भी करना होगा कि हम अपनी जिंदगी को हुजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक किस तरह ले जा सकते हैं। और जाहिर है कि उसके लिए अपने नफ्स पे जबर करना पड़ेगा। और मेरे रब का वादा है कि अगर तुम कमर बस्ता हो जाते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर दूंगा। अमल मुश्किल से ही, सहरी के वक्त उठना मुश्किल ही सही, लेकिन अल्लाह किसी की जिंदगी की लज्जतें ही सहरी के सजदे में रख दे तो फिर उसके लिए मुश्किल नहीं होता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी, हम एक अमली मुसलमान बन जाएं। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो, तुम बताओ जनाब हम मुसलमान होते हैं, ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। आप फरमाया करते थे, साहिबो ना किसी को पूछना पड़े ना तुम्हें बताना पड़े, तुम दूर से आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा है। हमारी वज़ाकता, हमारा तर्ज जिंदगी, हमारा अंदाज़े मुआशरत, हमारा किया हुआ वादा, हमारा बात पे डट जाना, कायम रहना, हमारे शर्मो हया, हमारी जो है वो दीन के साथ वाबस्तगी, दिल बस्तगी, ताल्लुक के खातर, ये बताए कि हम हुजूर के गुलाम। तो दूर से भी हुजूर के गुलाम नजर आए, लेकिन करीब आए तो फिर भी हुजूर के गुलाम नजर आए। ये नहीं है कि कोई करीब आपके हो जाए तो वो कहे कि दाढ़ी का साइज तो बहुत अच्छा था, पगड़ी का रंग तो बहुत अच्छा था, जुब्बा तो बहुत भला लग रहा था, लेकिन रिश्तेदारी करके देखा तो ये तो कुछ और निकला, कारोबार करके देखा तो कुछ और निकला। उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी, लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। तो मैं और आप इस तरह के हों कि हमें कोई दूर से देखे, उसे तब भी लगे कि ये हुजूर का गुलाम है। और अगर कोई हमसे नेड़े होकर देखे, हमारे हमसायगी में मकान खरीद ले, हमारे से दोस्ती बना ले, हमारे से रिश्तेदारी कर ले, हमारे से कारोबार कर ले, तो फिर उससे फिर भी पता चले कि ये कैसा सच्चा मुसलमान है, ये कैसा अच्छा और नेक और साले मुसलमान है। हम दूर से भी मुसलमान नजर आए, हम करीब से भी मुसलमान नजर आए, लेकिन आज हम आज तो हम न दूर से कुछ नजर आ रहे हैं, न करीब से कुछ नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम दूर से नजर आए भी तो करीब आके हमारे तेवर कुछ और होते हैं। तो आइए हम अपने आप को इस तरह इस्लाम के सांचे में ढालें कि हम अंदर और बाहर से मुसलमान कहलाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, यही मफहूम रखता है और इसमें यही हमको पैगाम दिया गया है कि अपनी जिंदगियां हुजूर के बताए हुए तरीक के मुताबिक, अंदाज़े हयात के मुताबिक बसर कर लो। उनकी रिजा को हर काम से मुकद्दम जानो और उनके लाए हुए निज़ाम शरीयत को अपने घरों में नाफिज कर लो, अपने तरीका हयात में नाफिज कर लो और अपने अंदाज़े ज़िंदगी के अंदर उतार लो। बाकी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उल्फत के जो दीगर तकाज़े हैं, उन तकाज़ों को भी मलहूज रखा जाए
اور اپنی زندگی کو حضور کے نام اس طرح جوڑ دیا جائے۔ میں تو دوستوں کو کہتا ہوں جو میرے ساتھ روحانی انتصاب قائم کرتے ہیں، میں نے کہا کہ ہمارے نام کے ساتھ جو لفظ مصطفی جڑ گیا ہے، اگر اس نام کی ہم لاج نبھا دیں اور اس طرح سے ہمارے وجود کا اور ہمارے کردار کا یہ حصہ بن جائے کہ قیامت کے دن جب ہمیں آواز دے کے بلایا جائے، اس دن اگر ہمیں مصطفی کہہ کے پکار دیا گیا تو یہ اس بات کا سائن ہوگا کہ جنت کے در کشادہ ہیں۔ لیکن اگر ہم اوپر سے اپنے آپ کو مصطفی کہلائیں لیکن ہمارے رویے مصطفیوں والے نہ ہوں، مصطفیٰ کریم کے طریقے مطابق نہ ہو، ہمارا سینہ بغض سے، دشمنی سے بھرا ہوا ہو، ہماری زبان جو ہے وہ زہر اگل رہی ہو، ہم بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیتے ہوں، گھروں کے اندر نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دیتے ہوں، کاروبار کے اندر جھول مارتے ہوں اور ہم جھوٹ وتیرہ بنائے رکھے ہوئے ہوں، تو پھر صاحب ہم مسلمان ہم جو ہے وہ مصطفی نہیں ہیں۔ پھر ہم نے یہ نام صرف اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، چمین گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الارا۔ اور اقبال نے دوسرے مقام پہ کہا تھا، چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر سینائے تو از بھتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو بر زبان خود میالا نام او۔ اور اس کا ترجمہ یوں کروں گا کہ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار۔